اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جہاں یہ صورت انتہائی مختصر ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں انتہائی اہم چیزیں بیان کی ہیں اور انتہائی مختصر انداز میں بہت بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہیں۔ اس کو ایسا سمجھ لے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم۔ کس بات کی قسم کھا رہے ہیں؟ کہ ان الانسان لفی خسر۔ انسان اگر اپنی حقیقت کے بارے میں دیکھے تو یہ تو گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن اس انسان کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے 4 صفات ایسے ہیں کہ اگر یہی انسان اپنے اندر اس کو لائے تو اس سے وہ خسارے سے نکل کر کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہوگا۔ ان میں سے جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ایمان، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان، جو ایمان لایا ہو۔ ایمان سے مراد پکا عقیدہ، درست اور قرآن و سنت کے مطابق صحیح عقیدہ، توحید سے متعلق جو عقائد ہم پر لازم ہے، اسی طرح رسالت سے متعلق جو عقائد ہم پر لازم ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے متعلق اور اسی طرح ختم نبوت سے متعلق عقیدہ ہے۔ اسی طرح تمام جو عقائد جو ہم ایمان مفصل میں مختصراً پڑھتے ہیں، تو ان تمام عقائد کے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق ایک یقین اور نظریہ بنانا۔ دوسرے نمبر پر عمل صالح ہے کہ نیک عمل ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل۔ اور یقیناً جب یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو یہی عمل ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہوگا۔ یہ تو جو صفات ہیں یہ ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی صرف ذات کے ساتھ ہے، ایمان اور عمل صالح۔ دوسرے نمبر پر وہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جن کا تعلق انسان کے معاشرے کے ساتھ ہے، کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وتواصوا بالحق۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ حق کی وصیت ہو، حق کا بیان ہو۔ اب حق کیا ہے؟ تو حق بس سب سے بہترین حق وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے ہیں، یہ حق ہے۔ جو اللہ کے احکامات اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق ہے، تو وہ حق ہے۔ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ آپ اگر شریعت کے خلاف کسی کام کو دیکھتے ہیں تو اس کو اچھے انداز سے اس کو سمجھانا لوگوں کو کہ یہ کام غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، آپ اس کو چھوڑیے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً جب ہم ایک اچھا رستہ اختیار کرتے ہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے تو اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے لوگوں پر۔ تو کسی میں آپ نے کوئی غلطی دیکھی تو اس کی اصلاح کرنا اچھی نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، اور اس نیت کے ساتھ بھی نہیں کہ لوگ میں کسی سے بدلہ لوں، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو اور یہ میرا بھائی ہے، یہ کسی اچھے کام میں لگ جائے، تو یہ وتواصوا بالحق ہے۔ اسی طرح جو دوسری بات ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، نصیحت کرنا، تلقین کرنا۔ تو یہ بھی انسانی معاشرے کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج چونکہ لوگوں میں صبر کا فقدان بہت کم ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے مخالف بنتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے
ساتھ جو ہے وہ دست بگریباں ہیں، اور ایک دوسرے کو گلے اور گریبان سے وہ پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہر جگہ میں لگے رہتے ہیں کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہ وجہ ہی اس کی یہی ہے کہ ہم میں صبر نہیں ہے۔ ہم میں اگر صبر ہو جائے، اگر کسی کا کوئی بات ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ ہمیں غلط لگ رہی ہے، نامناسب لگ رہی ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی غلط ہے یا میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں۔ تو یقیناً ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا، اگر ہم کسی کو دیکھیں اور وہ دوسرے کے خلاف اکسا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھیں بات ایسی نہیں ہے، ہم تحقیق کر لیتے ہیں اور تحقیق کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کوئی اچھا سا لائحہ عمل سامنے لایا جائے۔ ڈائریکٹ ریئیکشن نہیں، ڈائریکٹ ریئیکشن انسان تو اس وقت کر لیتا ہے اور اپنے دل کی بڑاس تو نکال لیتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ نتائج اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ اس پر بہت پچھتاتا ہے۔ تو سورہ عصر میں جو 4 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ان 4 اصول میں سے جو پہلے 2 اصول ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح، ان کا تعلق تو انسان کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو 2 اصول ہیں حق کی وصیت اور صبر کی تلقین، تو اس کا تعلق انسانوں کے مابین ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 4 اصولوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اصول کو اپنے اندر لائیں اور اپنے معاشرے کے اندر لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔